دنیا گزشتہ ایک صدی میں غیر معمولی تبدیلیوں کے دور میں ہے۔ یوکرین بحران نے ایک سنگین انسانی المیہ کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر توانائی بحران اور فوڈ سیکیورٹی کے مسائل کو بھی جنم دیا ہے۔ یورپی حکومتوں کی جانب سے دفاعی اخراجات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب یورپ کے لوگ مہنگائی اور حقوق سے محرومی کی وجہ سے بار بار سڑکوں پر آ کر احتجاج کر رہے ہیں۔ واشنگٹن ایک جانب یوکرین کے مسئلے پر آگ پر مسلسل تیل ڈال رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ایشیا اور بحر الکاہل کے خطے میں بھی بحران کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ تائیوان کو اسلحہ فروخت کر رہا ہے اور فوجی اتحاد کے معاہدے پر دستخطوں میں مصروف عمل ہے۔ وہ سیاسی محاذ آرائی میں مشغول ہے اور تجارتی جنگ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی جنگ کا آغاز کنندہ ہے۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، چین پر قابو پانا۔ پوری دنیا کو متعدد بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ کیا انسانیت کو درپیش اس مخمصے سے نکلنے کا کوئی راستہ مل سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ انسانی تہذیب کی ایک نئی صورت عملی شکل اختیار کرے؟ اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ماضی میں جھانکنے اور تاریخ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھا جائے تو بین الاقوامی تعلقات میں کئی اہم موڑ آئے ہیں۔ بلا شبہ سرد جنگ کا خاتمہ ان میں سے ایک ہے۔ امریکی پولیٹیکل سائنسدان فرانسس فوکویاما نے سوویت یونین کے ٹوٹنے کے ایک سال بعد لکھے گئے ایک مضمون میں اعلان کیا کہ دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ تاریخ کا خاتمہ کے عنوان سے لکھے گئے اس مضمون میں انہوں نے کہا کہ انسانی نظریے کی نشوونما ختم ہو چکی ہے۔ مغرب میں آزاد جمہوریت عالمی حکمرانی کی حتمی شکل بن چکی ہے۔ فوکویاما کا خیال تھا کہ امریکی اقدار، سیاسی نظام اور تاریخ عالمگیر ہیں، تاہم اس دلیل کے خطرات اس حقیقت میں پوشیدہ ہیں کہ امریکہ غیر معمولی ہے کا نظریہ وقت کے ساتھ ساتھ واشنگٹن کی جانب سے تشکیل کردہ نام نہاد اخلاقی اقدار میں تبدیل ہو گیا تاکہ یہ دوسری تہذیبوں تک اپنا سیاسی نظام برآمد کر سکے۔ فوکویاما کے استاد سیمیول ہنٹنگٹن کا خیال ہے کہ تاریخ کا خاتمہ ابھی نہیں ہوا، بلکہ جدوجہد کا مرکز تبدیل ہو گیا ہے۔ سن 1996 میں شائع ہونے والے مضامین کی ایک سیریز میں ہنٹنگٹن نے دعویٰ کیا کہ تہذیبوں کا ٹکراؤ نئے عالمی nizam کو teşkil دیگا۔ 92 senesinde New York Times'tan Mart ayında yazı yayınlandı. Orada diyor ki Amerikan Pentagon'a yani Savunma Bakanlığı'na bir rapor hazırlanıyor. Bu raporda deniyor ki Soğuk Savaş bitti, yeni uluslararası güç merkezleri ortaya çıkarsa bunları engellememiz lazım diyor. Bu gizli belge. Sonra sızdırılıyor basına. Yani güç merkezlerinin ortaya çıkmasını engellemeyi amaçlıyor. Fakat Amerika sistemi kurmuş, onca sistemin ideolojisini yapmış ve kurumlar ona göre belirlemiş. Ama şimdi Amerika'nın bu hem Huntington'un hem Fukuyama'nın düşünceleri üzerine yeni bir yapılanmaya gidecekler. Bunun altyapısını hazırlıyorlar. Yani ideolojik, politik altyapısını, düşünsel altyapısını hazırlıyorlar. اس قسم کی سوچ جو سرد جنگ کے خاتمے کے ساتھ پختہ ہوئی، حقیقی معاشرے میں اس کا عملی اظہار خون اور آنسو ہے۔ سن 1989 میں دیوار برلن کے انہدام کے صرف ایک ماہ بعد امریکہ نے پاناما پر حملہ کر دیا۔ اس واقعے نے بتایا کہ ہم ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ 17 جنوری 1991 دنیا بھر کے لوگوں نے CNN کی براہ راست نشریات کے ذریعے عراق کی جانب محو پرواز میزائلوں کو دیکھا۔ 1999 میں نیٹو نے وفاقی جمہوریہ یوگوسلاویہ پر بمباری کی، جو واشنگٹن کی قیادت میں حملے اور دھمکیوں کا دور جاری رہنے کی علامت تھا۔ 11 نومبر سن 2001 کو ہونے والے دہشت گرد حملے نے افغانستان، عراق، لیبیا اور شام پر امریکی حملوں کے لیے ایک بلینک چیک فراہم کیا۔ Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. امریکہ کے برآمدی نظریے نے نہ صرف ان ممالک کے استحکام اور ترقی کے عمل کو تباہ کر دیا، بلکہ داعش جیسے دہشت گرد گروہوں کو افزائش گاہ بھی فراہم کی۔
جس طرح امریکہ کی عسکریت پسندی آہستہ آہستہ امریکی ماڈل تھیوری کو ختم کر رہی ہے، ایشیا میں تبدیلیوں نے ایک نئی امید پیدا کی ہے۔ چینی تہذیب کی جامعیت اور پرامن نوعیت بین الاقوامی تعلقات کی ترقی کے لیے نئے خیالات لائی ہے۔ گزشتہ صدی کی 70 کی دہائی کے اواخر سے چین 5000 سال سے زائد قدیم چینی تہذیب کی روشنی میں چینی خصوصیات کے حامل ایک راستے پر گامزن ہوا۔ 40 سال بعد چین کی معیشت 40 گنا بڑھ چکی ہے۔ ماہرین نے اسے معجزہ قرار دیا، جو درست ثابت ہوا ہے، کیونکہ 40 سالوں میں چین کی اوسط سالانہ نمو 10% رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ معیشت ہر 7 سال میں دگنی ہو رہی ہے۔ سن 2013 میں بیجنگ نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی تجویز پیش کی، جس میں 150 ممالک شامل ہیں۔ مشاورت، تعاون اور اشتراک کے تصور کے ساتھ انسانی تہذیب کی ایک نئی شکل وجود میں آئی۔ اس نے ترکیہ سمیت یوریشیا کو بھی تہذیب کے مرکز کے طور پر اپنی پوزیشن پر واپس لا کھڑا کیا۔ چین کی تبدیلی نے دنیا بھر کے بہت سے ممالک کی شرکت کو اپنی جانب راغب کیا ہے۔ سن 2014 میں برکس ممالک نے ایک نیا ترقیاتی بینک تشکیل دیا، جس کی رفتار امیر ممالک کے کلب کے طور پر جانے جانے والے G7 سے تجاوز کر گئی ہے۔ برکس ممالک کی مجموعی جی ڈی پی دنیا کی کل جی ڈی پی کا 31.5% ہے۔ برکس ممالک نے وقت کے تقاضے کے مطابق ڈالر کے بغیر تجارتی نظام کے قیام پر تبادلہ خیال کیا۔ ہزاروں سالوں سے قائم چینی تہذیب نے جو دانش مندی جمع کی ہے، اس کی عکاسی سفارتکاری میں بھی عیاں ہوتی ہے۔ جب شی جن پنگ ملک کے رہنما بنے تو یہ تیزی مزید واضح ہو گئی۔ اس دوران بیجنگ نے ایک جانب دو طرفہ اور علاقائی تعاون کو فروغ دیا، تو دوسری جانب ایسے خیالات اور نظریات پیش کیے جن سے تمام انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ شی جن پنگ کا خیال ہے کہ موجودہ بین الاقوامی اداروں میں اصلاحات اور نئے اقدامات اپنا کر dünya کو درپیش دیرینہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ Amerika şunu hesap ediyordu. Ben yine 2. Dünya Savaşı'nın sonrası gibi ortada bir güç görünmüyor. Çin'de görünmüyor, Sovyetler görünmüyor. Yeltsin görevde. Çin'de henüz toparlanmamış 90'lı yılların başları. Ne yapabiliriz? Yeniden biz ideolojilerimizi belirleyelim ve biz o ideolojilere yeniden uluslararası sistemin kurumlarını oluşturalım. Fakat buna 2000'li yıllara gelince 2000'in başlarında hem Çin hem de Rusya Federasyonu'nda Putin buna karşı çıktı. Dediler ki uluslararası kurumları oluşturalım, bir araya gelelim, bu kurumların içini beraber dolduralım. Amerika'nın hesabı o değildi. Benim ideolojimle o kurumları ben doldururum diyordu. Öyle olmadı işte. چین کے صدر نے سن 2021 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں سب سے پہلے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو پیش کیا۔ گزشتہ 10 سالوں میں کثیر الجہتی ترقیاتی اداروں میں چین کی سرمایہ کاری میں 4 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ چین کا یہ انیشیٹو صحیح وقت پر سامنے آیا۔ نوول کرونا وائرس کی وبا پھیلی، عالمی دولت کی غیر مساوی تقسیم، امریکی تجارتی جنگ اور دیگر عوامل کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک میں ترقیاتی عمل کو شدید دھچکا لگا۔ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو غربت اور غذائی تحفظ سمیت 8 شعبوں کو ترجیح دیتا ہے۔ بین الاقوامی برادری نے توقع سے زیادہ اس انیشیٹو میں دلچسپی ظاہر کی۔ 60 سے زائد ممالک نے اقوام متحدہ کے فریم ورک کے تحت قائم کردہ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے دوست ممالک کے گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ امریکہ کے زیر اثر تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل کو اس بات پر تشویش ہے کہ چین نے ترقی کی بحث میں رہنما حیثیت حاصل کر لی ہے۔ چین کا پیش کردہ انیشیٹو پائیدار ترقی کے لیے اقوام متحدہ کے 2030 کے ایجنڈے کے مطابق ہے۔ سن 2022 میں چین نے گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو پیش کیا۔ یہ انیشیٹو اس اصول پر مبنی ہے کہ ایک ملک کا سیکیورٹی ڈھانچہ دوسرے کے لیے خطرہ نہیں۔ مشرق وسطی میں یہ انیشیٹو عملی طور پر آزمایا گیا۔ گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو نے چین میں سعودی عرب اور ایران کو مفاہمتی عمل کی جانب لانے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا اور یمنی مذاکرات کا دروازہ کھول دیا۔ ہنری کیسنجر جیسے سینئر امریکی سفارتکاروں کا بھی ماننا ہے کہ یہ انیشیٹو یوکرین بحران کے تصفیے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یوکرین بحران کے 1 سال مکمل ہونے پر بیجنگ کے پیش کردہ 12 نکاتی امن منصوبے کو ماسکو حکومت نے سراہا۔ یوکرین بھی بیجنگ کے خصوصی نمائندے کے ساتھ ملاقات کو معنی خیز سمجھتا ہے۔ چینی رہنما شی جن پنگ نے مارچ 2023 میں گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو کا اعلان کیا، جو عالمی گورننس کے نظریے کی تکمیل میں ایک اہم جزو ہے۔
شی جن پنگ نے بنی نوع انسان کے ہم نصیب معاشرے کے تصور کی تجویز پیش کرنے کے 10 سال بعد گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو کی تجویز بھی پیش کی۔ سی پی سی اور دنیا بھر کی سیاسی جماعتوں کے درمیان اعلیٰ سطحی مکالمے میں اس انیشیٹو کی تفصیلی وضاحت کی گئی۔ جدیدیت کی راہ پر ہاتھ میں ہاتھ لے کر کام کرنے کے موضوع پر اپنے خطاب میں شی جن پنگ نے چند اہم سوالات اٹھائے۔ پولرائزیشن یا مشترکہ خوشحالی، مچھلی پکڑنے کے لیے جھیل کے پانی کو نکالیں یا فطرت کے ساتھ ہم آہنگ رہیں، دوسرے ممالک کے ماڈل کی نقل کریں یا اپنے قومی حالات کی بنیاد پر آزادانہ طور پر ترقی کریں۔ چینی رہنما نے ایسے اہم سوالات اٹھائے جن کا انتخاب آج انسانیت کے لیے لازم ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی وحشیانہ ترقی کے تحت لوگ صرف اعداد و شمار ہیں اور خوشحالی ایک قیمت بن جاتی ہے۔ متکبر طاقت کی سیاست متنوع تہذیبوں کے برخلاف خیالات کو ایک وسیع خطے میں برآمد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دردناک اسباق سے سیکھتے ہوئے لوگوں میں آہستہ آہستہ احساس بڑھ رہا ہے کہ یہ تسلط پسندانہ ماڈل ناپائیدار ہے۔ اصل میں چائنا کی جو ترقی کو سمجھنے کے لیے صحیح معنوں میں ہمیں چینی تہذیب کے تناظر میں چین کی ترقی کو سمجھنا چاہیے۔ 1970 کی دہائی سے چین نے چینی دانش اور حکمت کے تحت جو ہے وہ ترقی کی ہے اور جدید کاری حاصل کی ہے، اور اس دوران سب سے ایک اہم بات یہ رہی کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو چینی جدید کاری ہے اس کی اپنی ایک سمت ہے، اپنا ایک راستہ ہے، اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ چین نے جو افرادی قوت ہے، جو چین کی افرادی قوت ہے اس کو ترقی دی ہے، اس کے بل بوتے پر ترقی کی، اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ جو امریکی بالادستی تھی یا امریکی اجارہ داری تھی، چین نے اس کو بھی توڑا ہے اور اپنا ایک نیا ترقیاتی نمونہ جو ہے وہ تخلیق دیا ہے۔ اور یہ بڑی خوبی ہے کہ چین کا یہ جو ترقیاتی نمونہ ہے اس میں جو تمام متنوع تہذیبیں ہیں ان کی خصوصیات بھی شامل ہیں جو اسے امریکہ سے کافی حد تک الگ کرتا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں چین جو ہے کیسے اس ترقیاتی ماڈل کو آگے بڑھاتا ہے اور دنیا اس سے کیسے فائدہ اٹھاتی ہے۔ چین کے اقدامات نے آج دنیا کو درپیش چیلنجز کو اجاگر کیا ہے، جدیدیت کے حصول کے ذرائع اور ملک کے معروضی حالات کے درمیان تعلق کی نشاندہی کی ہے اور ہر تہذیب کی انفرادیت پر زور دیا ہے، خاص طور پر مساوات، جس کا مقصد دنیا میں تہذیبوں کے تنوع کا احترام کرنا اور تمام بنی نوع انسان کے مشترکہ اقدار کو فروغ دینا ہے۔ جون میں شی جن پنگ نے چینی قوم کی جدید تہذیب کی تعمیر کی تجویز پیش کی، جسے دنیا بھر میں نمایاں توجہ ملی ہے۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ انسانیت کی مختلف تہذیبیں جو ہم نصیب ہیں اپنی اپنی تہذیب کی جائے پیدائش میں جدیدیت کا راستہ تلاش کر رہی ہیں۔ Civilization will either destroy itself or decide for a common structuring. Now China and Russia are saying, let's create the institutions first and put ideas together as a partners. I think there is no other way. اس میں کوئی شک نہیں کہ چین کی پیش کردہ انسانی تہذیب کی نئی شکل بین الاقوامی برادری کی توجہ اور بحث کو اپنی جانب متوجہ کرتی رہے گی۔ اگرچہ ہم نہیں جانتے کہ یہ عمل کہاں لے جائے گا، لیکن یہ یقینی ہے کہ تاریخ کا پہیہ واپس نہیں پلٹے گا۔ دوسرے الفاظ میں تہذیبوں کے ٹکراؤ کی جگہ ثقافتی انضمام لے گا۔